أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کا موضوع ہمارا چل رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آخری مرحلے میں فتح مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں بہت سارے تصویریں بنی ہوئی تھی جاندار کی، بیت اللہ کے خانہ کعبہ کی دیواروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا، باقاعدہ دیواروں کو دھویا گیا اور رگڑا گیا، چیزوں کو صاف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرحلے میں آ کر ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدع فی بیتہ صنما، او کما قال۔ جو بندہ ایمان والا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، یعنی جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر کسی قسم کا بت نہ توڑ دو۔ فلا یدع فی بیتہ صنما، بتوں کو نہ چھوڑے، توڑ دو۔ چنانچہ توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں جو تھے ان کو بھی توڑ دیا گیا، اور آپ نے فرمایا اگر گھروں میں ہیں تو بھی توڑ دیے۔ یہاں میں ایک جملہ کہوں گا، اکثر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں جلدی سمجھیں۔ کیا یہ ثقافت تھی؟ ان بتوں کو رکھنا ثقافت؟ ہر گھر میں بتوں کو پوجا کرتے، تصویریں بنائی ہوئی تھی، تصویریں لگائی ہوئی تھی، اس دور کا رواج بھی تھا، عبادت بھی کرتے تھے۔ اس کو دین میں دخل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اتنا سادہ جملہ کہا جاتا ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اس دور کا چونکہ ثقافت تھی، رواج تھا، اس معاشرے میں یہ ہوتا تھا، یہ کرتے تھے، لہذا ہمارے سے اس کا تعلق نہیں۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے، ہم سنتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ ایمان رکھتا ہو کس پر؟ اللہ پر، یوم آخر، مسلمان ہے، وہ اپنے گھر کے اندر کسی بت کو نہ چھوڑے، کسی بت کو نہ چھوڑے۔ یا رسول اللہ یہ یادگار ہے، ہم تھوڑی سی پوجا کرتے ہیں، کسی نے کمپلین نہیں کی، نظر ثانی کی اپیل کسی نے دائر نہیں کی۔ یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں، پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ نیک لوگوں کی شبیہیں ہیں، یہ نیک لوگوں کی صورتیں ہیں، یا رسول اللہ نیک لوگ تھے، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ کسی نے کہا کیوں نہیں کہا؟ میں یہ جملے اس لیے بول رہا ہوں، یہ ہم بولتے، معذرت کے ساتھ، یہ ہم بولتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، اور میں عرض کروں گا سورۃ نوح کے اندر
اللہ نے 5 بتوں کا ذکر کیا ہے، آپ اس کی ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں یہ بت کون یہ کون تھے لوگ، ڈیٹیل میں جائیں گے تو بڑی بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا فرمایا؟ لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 مشہور بت تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اپنی قوم سے کہا ان کی عبادت چھوڑ دو، نہ کرو ان کی پوجا۔ میں نے عرض کیا آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا یہ 5 حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے، دیکھ لو۔ اگلی نسل آئی، جب وہ فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے، اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا وہ بڑے نیک تھے، ان کی یادگار تو نہیں چاہیے، بھلانا تو نہیں چاہیے نا، لہذا شبیہ بنی۔ اس سے اگلا مرحلہ آیا، انہوں نے اور عقیدت کا مظاہرہ کیا، اس سے اگلا مرحلہ آیا، انہوں نے انہیں کی پوجا کی۔ ابتدا بت پرستی کی یہی سے عقیدت سے ہوئی ہے، عقیدت سے عقیدہ بنتا ہے، عقیدت سے عقیدہ بن جاتا ہے۔ عقیدت اتنی عقیدت ہوئی، اتنی عقیدت ہوئی، اتنی انہیں کی مورتیں بنائیں، انہیں کے بت بنائے، انہیں کو تراشا، انہیں کی پوجا شروع کر۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، اور آپ بتوں کو توڑ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا، باطل گیا۔ میں ایک بات عرض کروں گا، آپ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو اسلام میں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، کچھ نہیں مانگتا ہے، اسلام پورا مانگتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ نہیں، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں، آپ ترجمہ پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہاں چلتے ہیں؟ کنارے پہ چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کہاں کرتے ہیں؟ بالکل بارڈر پہ جا کے، کنارے پہ جا کے۔ ملنا جائز جو ہے نا، یہ جائز بارڈر ہے، یعنی ناجائز تو پھر ادھر چلا جانا، حرام میں آ جائے۔ جائز کا کیا مطلب ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یہاں چلتے ہیں بالکل بارڈر پہ، اسلام کے بارڈر پہ۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اسلام کے حالات درست رکھتے ہیں، جو چیز اچھی لگتی ہے ادھر ہو جاتی ہے، یہ اچھی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر نہیں لگتی تو اور طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بھی گھاٹا کیا، آخرت کو بھی گھاٹا کیا۔ اسلام پورا ہے، کوئی اس کے اندر کہیں بھی ڈھول نہیں ہے۔ مکہ کے اندر ایک ایک بت کو نکالا، خانہ کعبہ سے نکالا، اور کہاں سے نکالا؟ گھروں کے اندر سے نکال دیے۔ ہم الحمدللہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اللہ کا شکر ہے، بڑی نعمت ہے، پہلے جن کو نہیں سمجھ آتی تھی وہ بھی اب آنے لگے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ابھی تک لاہور کے اندر آپ چلے جائیں عجائب گھر کے اندر، ابھی بھی بت پڑے ہوئے، ٹکٹ لگا ہوئے۔ کیوں؟ کس کی یادگار ہے؟ کس نے تعلیم دی؟ کس نے تعلیم دی؟ یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہماری وراثت ہے۔ پھینکو ان کو، توڑو ان کو، یہ وراثت چھوڑی ہے مسلمان۔ چن چن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑا، اور ہم اس میں ٹکٹ لگا کے بیٹھے، زیارت کرو جا کے۔
اس پہ مقالے بھی لکھے جائیں گے، اس پہ کیا کہا جائے، کیا کہا جائے؟ کس جسم کے اسلام اس وقت مسلمانوں کے کس پھنسی پہ ہاتھ رکھا جائے جو نیچے کینسر بن سکا ہے، تھوڑا نہیں ہے کینسر بن سکا ہے، پورے وجود کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ ایک بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ بھیجا، 30 صحابہ بھیجے کہ جاؤ فلاں جگہ ایک بت ہے اس کو توڑ دو، ایک رات کا سفر تھا۔ چنانچہ گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑنے کے لیے، توڑ کیا ہے، پھر پتہ چلا ایک اور جگہ پہ ہے، مکہ مکرمہ سے 3 کلومیٹر کے پاس ہے، وہاں بھی ایک بت ہے، اس کی پوجا کی جائے۔ عمر بن عاص کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص وہ گئے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک مجاور بیٹھا تھا جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یعنی کہ انسانی عقل بھی عجیب ہے، شیطان کیسا ہے، خدا کی حفاظت کے لیے بندہ بیٹھا ہے، عجیب بات ہے۔ تو وہ مجاور کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ کہا اس کو توڑنے آیا ہے۔ کہا خدا کو توڑے گا؟ خدا کو توڑے گا؟ اس نے کہا تو بھی ابھی اسی عقیدے پر ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام اس وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں اس سے کچھ نہ کرنا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کو کچھ نہ کہنا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہاں تو بحثیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اتنا زیادہ ہم عقیدتاً اس درجے پہ چلے چلے، میں نے کہا نا عقیدت ہو، عقیدہ نہ بنے، عقیدہ نہ بنے، عقیدت ہی ہوتی۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑا تو کہا تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا یہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تجھے کیا فائدہ پہنچائے گا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا، اور اس کی حفاظت کے لیے تجھے مقرر کیا ہے، تجھے خود سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو وہی اس نے کہا اسلمت للہ، میں ابھی اسلام لاتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اللہ کی۔ پھر ایک اور جگہ پہ تھا، وہاں ایک اور صحابی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی توڑ کر آیا، وہ چھوڑا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دیا کہ اب اسلام اپنی پوری آب تاب آن بان شان کے ساتھ آ چکا ہے، لہٰذا اسلام کے منافی جتنی چیزیں جہاں ہیں سب کو ختم کر دیا جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور ایسا ہی کیا گیا، جن کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ کوئی ثقافت نہیں تھی ان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر آپ واقعے میں پڑھیں سورۃ الانبیاء کے اندر، آپ حیران رہ جائیں گے کیسے دلچسپ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل انتم لها عاکفون، یہ جو تم نے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت گر تھے، بتوں کو بناتے تھے، خود اللہ کی شان، کس کے گھر میں کس کو پیدا کرتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل، یہ جو مورتیاں ہیں یہ تم نے بنائی ہیں، انتم لها عاکفون، ان کے سامنے دھرنا دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو، یہ تو کسی چیز کے فائدہ نہیں رہتے۔ ایک ہی جواب تھا یہ، قالوا وجدنا آباءنا لا عابدین، ماں باپ کو دیکھا تھا وہ یہی کرتے آ رہے، آبا و اجداد یہی کرتے آ رہے، ہمارا باپ بھی یہ کرتا تھا، ہمارا دادا یہ کرتا تھا، ہمارے وڈیرے سارے یہ کرتے آ رہے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، تمہاری نیا دین لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی، تمہارے ماں باپ بھی سارے گمراہ۔ قال بل ربكم رب السماوات الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون۔ کہا میں ان کے ساتھ ایسی تدبیر کروں گا، تمہیں سکھاؤں گا کہ میں کرتا ہوں بتوں کے ساتھ کیا۔ چنانچہ کیا ہوا، تھوڑے سے وہ دور ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجعلهم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سارے بتوں کو۔
الا قبل، ایک کو چھوڑ دیا، بڑے ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یعنی ایسی، جب اللہ مجھے معاف کرے، یہ میں عرض کروں گا، ہدایت اللہ کی بڑی نعمت، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، دین اللہ رب العزت دین کی صحیح رہنمائی عطا فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے، اور یہ سیدھا راستہ اللہ کا دیا، اللہ کا، بعض علماء نے جس کا ترجمہ صراط مستقیم کا دین اسلام کی کیا، جو دین اسلام پہ چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، منزل مقصود تک پہنچایا ہے، ہم ہر نماز کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، حقیقت ہے۔ ورنہ شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں یہی کہا ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جس عمل کے اندر انسان ہوتا ہے اسی عمل کو مزین کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان انسان کو اس کے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، بڑا چنگا کام کر رہے ہیں، تیرے جیسا کوئی اچھا کام کرنے والا تھا، اسی کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیا کرتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے لیے وہ ایسے کام کرواتا ہے، دونوں کو متنفر کرواتا ہے، یہاں تک کہ شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ پہلے اسی شوہر کے دل کے اندر شیطان نفرت ڈالتا ہے، یہ اسی کا پتو بن کر نہ جانے کہاں تک چلا جاتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، جو ہی طلاق دیتا ہے اسی بیوی کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، اور کچھ نہیں ہے، یہی ہوتا ہے، اسی سے محبت کر رہا ہو، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں وہی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے، اسی سے محبت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ سیدھے راستے سے بہکائے گا، روکے گا، ہٹائے گا، یہ تو اس کا کام ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے ہم پر، اللہ کا احسان عظیم، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ دین اسلام کی صحیح رہنمائی صحیح طرح اللہ رب العزت نے ہم پر کھول دی ہے، اور ہم صحیح راستے پر ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام نبی کی موجودگی کے اندر حضرت ابراہیم موجود ہیں، اور قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے سامنے تم جھک رہے ہو، نہ تمہاری کسی چیز کے مالک ہے، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہاری سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، ان کے سامنے تم جھک رہے ہو۔ اور جب یہ کیا، سارے بتوں کو توڑا اور بڑے کو چھوڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تین حرکت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قَالَ بَلْ فَعَلَ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، بڑے سے پوچھ لو اگر بول پائے۔ عینی گواہ موجود ہے جس کے سامنے میں نے توڑا ہے، عینی گواہ موجود ہے، بولے بول لے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی ان کو توڑنے کی، ان کو عجائب گھر میں رکھنے کی نہیں دی تھی، اس پر ٹکٹ لگا کر سکتے، جو بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کا ایک گوشت بنا کے لٹکا دیا جائے، یہ عجیب بات۔ میں نے کہا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو منہدم کیا، حکم دیا، اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے اندر بنی ہوئی تصاویر کو مٹایا۔ اس لیے اب بھی بڑی عجیب سی بات کرنے لگوں آج کے دور میں، تو میں کیا کروں، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تصویر حلال ہوا تو حرام ہوا، اب کیا ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہے تو اپنی بات، لیکن بات بڑی دیکھتے۔ کسی نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا تھا ہم پر، ایک وقت ایسا تھا کہ جس گھر کے اندر ٹی وی ہوتا نا، جس گھر کے اندر ٹی وی ہوتا تو جو امام مسجد ہوتا تھا اس کی سب سے بڑی دشمنی اس گھر والوں سے ہوتی تھی اس کی گھر میں ٹی وی،
اور اگلی بات جو انہوں نے لکھی وہ بھی کمال ہے، کہنے لگا اب ہر مولوی کا اپنا چین کیا ہے یہ؟ جو چیز حرام اس وقت تھی وہ حرام اب بھی، حرام نہیں بدلتا، شراب اس وقت بھی حرام تھی اب بھی حرام، خنزیر اس وقت بھی حرام تھا اب بھی حرام، پرنٹ تصویریں خانہ کعبہ کے اندر لگی ہوئی تھی اس وقت بھی حرام تھی اب بھی حرام، رہنے دیا جاتا نا کیا؟ اگر اتنی سادہ بات ہوتی، اتنی آسان بات ہوتی اور اتنی اہمیت کے حامل بات نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے، کوئی بات نہیں، دین تو کامل ہو چکا، دین تو کامل ہو چکا، اب بھی ہمارے گھروں کے اندر وہی چیزیں پڑی ہوئی ہوں جن کو حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے، کیا کر دیا گیا اس کے اندر؟ یہ ضرورت، یہ چیز ضرورت کی چیز کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے، ضرورت جیسے ہمارا کہتے ہیں نا ضرورت یہ تقدر بقدر ضرورت، ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، واش روم جانا ہر بندے کی ضرورت، آسان سی مثال، واش روم جانا ہر بندے کی ضرورت، کتنی دیر جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے واپس، تو جس کو ضرورت کے لیے اس کی جائز علت کو اٹھایا گیا ہے یا اس کی کہا گیا کہ گنہگار نہیں ہوگا، ضرورت کو تو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے نا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو کچھ لے کر آئے، خدا کی قسم وہ کامل و اکمل ہے، اور مسلمان کی شان، مسلمان کی عزت، مسلمان کی عظمت، مسلمان کی رفعت صرف اسی کے اندر ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اور ان کی اتباع کرنے کے اندر دونوں جہانوں کی نجات سمجھتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سادہ سی بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔